دل کی باتیں. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دل کی باتیں پروگرام، اور میں آج کی جو گیسٹ ہوں میرا نام ہے امارہ وٹو، اور جو میرا پروفیشن ہے وہ ہے میں ایک اینکر پرسن ہوں. تو میں نے موسٹلی اس پروگرام کو دیکھا، مجھے بہت اچھا لگتا تھا. سب سے بہتر جو اس پروگرام کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ اپنے دل کی باتیں کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کی جو ابھی تک کی لائف ہے اس کی جرنی کیسی گزری ہے، آپ نے اس سفر میں کیا کیا مشکلات برداشت کی، اور کس طرح زندگی ابھی تک آپ گزارے، اور کس طرح آپ یہاں پہ اگر کسی کامیابی کی منزل پر پہنچے ہیں تو کس طرح پہنچے ہیں. تو فرسٹ آف آل میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہوں، اور بیسکلی میں ننکانہ صاحب سے ہوں. اور جس فیملی سے میرا تعلق ہے وہ اسلامک فیملی ہے. وہاں پہ دیکھا جائے تو اینکر بننا کوئی آسان کام نہیں تھا. بچپن سے ہی مطلب گھر والوں کو بڑا شوق تھا کہ ہماری بچی پڑھے. ایک سسٹر تھی، اس کے بعد اکیلی رہنا، اور یہ چیزیں گھر والوں کو بہت ہونا کہ اللہ تعالیٰ ایک اور بیٹی دے تو 2 بہنیں ہو جائیں. خیر اسی طرح مجھے پڑھنے کا ذرا شوق نہیں ہوتا تھا. میرا یہ سین ہوتا تھا کہ گھر والوں نے مجھے اسکول بھیجنا کرنا، اور میں نے وہاں سے اسکول سے بھاگ جانا کرنا. اور میرے گھر والے بہت تنگ تھے کہ پتہ نہیں یہ پڑھے گی یا نہیں پڑھے گی، زندگی میں کچھ کرے گی یا نہیں کرے گی. اور فیملی نے بھی کہنا یہ کچھ نہیں کر سکے گی، نکمی ہے، یہ ہے وہ. بیسیکلی جو میرا شوق تھا کہ میں ایک اچھی پینٹر بنوں، میں گرافک ڈیزائنر بنوں، اس طرح. خیر ایک دن ہماری میم 7 کلاس میں تھی، میری ایک ٹیچر کے منہ سے، مطالعہ پاکستان کی ٹیچر تھی، ان کے منہ سے نکل گیا کہ میں اینکر بننا چاہتی تھی، سو میں نہیں بن سکی. ایک وہ ورڈ تھا جو میرے دل کو چھو گیا کہ میں نے اب اینکر بننا ہے. جبکہ مجھے پتا تھا میری فیملی چیزوں کے لیے الاؤ نہیں کرے گی، ایک اسلامی مذہبی گھر سے میرا تعلق ہے. خیر اس کے بعد جب میں آگے پڑھتی گئی، مجھے ایک شوق ہو گیا. میں نے گھر والوں سے کہا میں نے اینکر ہی بننا ہے. میرے والد صاحب بڑا غصہ ہوں کہ یہ کیسا ایک عجیب سا پیشہ ہے، یہ شریف گھروں موسٹلی جو ہمارے معاشرے کا کرائٹیریا ہے کہ شریف گھروں کی لڑکیاں اسکرین پہ نہیں آتی، بٹ ایسا نہیں ہوتا. تو بہت سی مشکلات. خیر میں اس کے بعد میٹرک میں پہنچی، اور اس کے بعد میری زندگی میں بہت ایک عجیب و غریب قسم کا واقعہ ہوا جو شاید میں اپنی بک لکھ رہی ہوں، اور اس میں یہ بتا رہی ہوں کہ میرا میٹرک ہوا. میری فیملی میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے، ہم لوگوں نے رشتہ نہیں دیا، اور انہوں نے مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی. ایون دیٹ کہ میں تب ہمارا ایسا کوئی رواج بھی نہیں تھا کہ کوئی بچی اپنی فیس بک پہ پکچرز لگائے یا کچھ اس طرح کا سین کرے. تو وہ میری پکچرز لگائیں، والد صاحب کو ٹیگ کیا. اس کے بعد وہ واقعہ میرے ذہن پہ کچھ ایسا اثر کیا کہ میں 2 سال جیسے تیسے ایف اے کیا. اس کے بعد میرا ذہنی توازن جو ان سے وہ خراب ہونا. میں اسٹل تقریباً 6 ماہ سے 2.5 سال تک تقریباً میں ایک روم میں بند رہی، اور نہ مجھے پتہ ہوتا تھا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. ایون دیٹ اپنے کپڑے پھاڑ لینے، خود کو مارنا، خود کو 10 لوگوں نے مجھے پکڑنا. وہ واقعہ میری زندگی کا بہت بھیانک قسم کا واقعہ تھا. بہت فیملی میں کہیں شادی پہ جانا تو موسٹلی لوگوں نے کہنا یہ تو وہی ہے نا جس کی تصویریں لگی تھی. میں کہیں باہر نہیں نکلتی تھی. وہ چیزیں میرے بہت ایک ابھی بھی میں یاد کرتی تو بہت تکلیف ہوتی. مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں اس سٹیج تک پہنچوں گی یا میں اس لیول تک آؤں گی. بٹ تھینکس میں اپنے پیرنٹس کا کرتی ہوں. میرے بابا بہت سپورٹیو تھے، ماما بہت سپورٹیو تھی. ان کو پتہ تھا ہماری بچی کیسی ہے. تو میں نے بی اے کے پیپر دیے. میں نے کچھ نہیں پڑھا تھا، کچھ بیمار رہتی تھی. میری ٹیچر آتی تھی مجھے پڑھانے کے لیے، وہ جسٹ پاس ہوتی تھی، وہ صرف بولتی تھی اور میں اس کو پک کرتی تھی. اور میں نے 3rd ایئر 4th ایئر کے یوں پیپر دیے. خیر کالج بھی کچھ عرصہ گئی، لیکن نہ جانے کے برابر ایک دن جانا، کیونکہ میں مینٹلی حالت درست نہیں تھی اور خود بھی ڈپریشن کی شکار ہو چکی تھی. کچھ اس طرح کا سین تھا. خیر اللہ تعالیٰ نے، میں نے بی اے کلیئر کیا. اس کے بعد میں نے اپنے اللہ کے ساتھ جو بیسک چیز ہے نا، میں نے اپنے اللہ کے ساتھ رابطہ نہیں توڑا. میں نے تہجد پڑھنی، روزے رکھنی، اور میں نے اللہ تعالیٰ پہ سب کچھ چھوڑ دیا.
خیر اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں سے میرا ایک جو پیشن تھا، وہ شوق تھا، وہ میرے اندر ویسے ہی تھا۔ میں لاہور شفٹ ہوئی، یہاں پہ میں نے UMT میں ایڈمیشن لیا، وہاں سے میری ایک بہت خوبصورت سفر کا آغاز ہوا۔ یہاں پہ جب میں آئی اور میں نے اسٹڈی اسٹارٹ کی، میں ایک مطلب مجھے شوق تھا کتابوں کا، میں لکھتی تھی، اور یہ میں یہاں پہ آئی الحمدللہ میں نے سیکنڈ سیمسٹر میں میڈیا کو جوائن کر لیا۔ میرا جو اسٹارٹ اپ تھا وہ اسٹار ایشیا نیوز سے تھا، اور میں نے ایک مین اسٹریم میڈیا سے اسٹارٹ لیا۔ اس کے بعد میں نے الحمدللہ آگے وہاں پہ مجھے ایون دیٹ کہ وہاں پہ بھی ایک شخص نے کہا، میں پریکٹس کر رہی تھی جب نیوز کاسٹنگ کی، تو کسی نے مجھے کہا کہ آپ اینکر نہیں بن سکتی، آپ تو کبھی نہیں بن سکتی، آپ کا تو ایکسنٹ نہیں ہے، آپ تو ایسی بہت سی مجھے ایسی باتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ خیر مجھے اس کی بات بہت چبھی کہ اس نے مجھے اس طرح کہا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا ایک سفر میں نے جو آگے اینکرنگ کا سٹارٹ کیا، وہ ایک ویب چینل سے سٹارٹ کیا جس کا نام تھا نعمت پاکستان، اور وہاں سے کرتے کرتے الحمدللہ میں نے بہت سے چینلز پہ کام کیا، اور اس ٹائم میں ایک نجی چینل کے ساتھ کام کر رہی ہوں۔ کرنٹ افیئرس پہ میرا پروگرام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تقریباً 1.5 سال ہو گیا میڈیا میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بہت سے فیمس پرسنالٹیز کے انٹرویوز لیے میں نے، اور میں کامیاب ہوئی، میں اینکر بنی۔ اس کے بعد میڈیا میں آئی تو مجھے لگا کہ میں نے غلط فیلڈ چوز کی ہے، کیونکہ بابا کا تھا، کیونکہ میں نے BS سائیکالوجی میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ ان کا یہ تھا کہ میں ایک سائیکیٹرسٹ بنوں، تو سائیکالوجسٹ بنوں، تو میں نہیں بنی۔ تو میں نے وہی آگے سوچا کہ میں میڈیا میں جاؤں گی، شوق تھا، پیشن تھا، اسی کو لے کے چل رہی تھی۔ خیر جب میں میڈیا میں آئی تو مجھے پتہ چلا کہ یہاں پہ بھی موسٹلی اگر پازیٹیو لوگ بھی ہیں، مجھے بہت اچھے لوگ بھی ملے، بہت ایسے لوگ ملے جنہوں نے بہت کوشش کی مجھے دبانے کی، بہت کوشش کی، اور میں کہیں نہ کہیں دب بھی گئی تھی۔ میں نے اپنی میڈیا فیلڈ کو چھوڑ دیا، کوئی تقریباً 3 سے 4 منتھ کے لیے میں ڈپریشن میں پھر چلی گئی، کہ بہت سے لوگ ایسے آئے جن کی وجہ سے مجھے دوبارہ وہی چیزیں ہر چیز سامنا گئے، لیکن الحمدللہ میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں 2022 جو میرا گزرا ہے، میں کہنا نہیں چاہتی، ہر وقت ہر چیز ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جو وقت گزر گیا، جو آنے والا جو ہے، لیکن کچھ برا ہی گزرا۔ خیر الحمدللہ میں نے دوبارہ سے سٹارٹ اپ کیا، الحمدللہ اب میں اپنی ایک بک کی ریکارڈنگ سٹارٹ کی، تاکہ لوگوں کو، آج کے دور میں لوگ پڑھتے کم ہیں، تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کو ویڈیو کی صورت میں لوگوں تک پہنچاؤں، اپنی وہ جو آپ بیتی اور وہ جو میں ایک لڑکیوں میں ہمت دیکھنا چاہتی تھی، کیونکہ میرے ارد گرد بہت ایسی میری دوستیں ہیں کہ جو میں نے کچھ چیزیں بتائی ہیں، کچھ نہیں بتائیں، کہ جو کہتی تھی کہ ہم اگر تمہاری جگہ ہوتی تو شاید خودکشی کر لیتی، شاید ہم اتنا سروائیو نہ کر سکتی، لیکن مجھے زندگی نے 2022 میں بھی بہت سی تکلیفیں دی ہیں، بٹ سٹل میں کہتی ہوں کہ مجھے میرے پیرنٹس جیسے والدین میں کہتی ہوں میں نے دیکھے ہی نہیں ہے، ابھی بھی میرے والدین مجھے اتنا سپورٹ کرتے ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کامیاب ہوگی اور آگے جائے گی۔ آج میں اینکر بھی ہوں، آج میری اچھی PR ہے، آج مجھے لوگ کافی حد تک جانتے ہیں، اور میں الحمدللہ ماسٹر کر چکی ہوں، اب CSS کر رہی ہوں، اور ایک رائٹر ہوں، پوئٹری لکھتی ہوں، میرا اپنا پیج ہے جس پہ میں باقاعدہ تحریریں لکھتی ہوں، اور میں نے الحمدللہ بہت سی اسلامک مطلب جیسا کہ ترجمہ تفسیر وہ بھی کیا ہوا ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں اتنی مشکلیں، بہت سی چیزیں میں نے زندگی میں فیس کی ہیں، لیکن ہمت نہیں ہاری، ہار بھی جاتی ہوں، لیکن بہت سے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھ کے پھر موٹیویٹ ہوتی۔ سب سے بڑی بات کہ اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، مشکل آ جائے تو اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں
کہتا ہے انمل یسری یسرا، اور ہمیں کچھ قرآن کو سمجھ کے پڑھ لینا چاہیے تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ زندگی وہ نہیں ہے جس کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں. زندگی میں دکھ تکلیفیں ہر چیز آتی ہیں، ہر طرح کی چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں. جب آپ کہتے ہیں قرآن میں ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ مَخْرَجًا، جہاں کوئی راستہ نہیں ہوتا وہاں اللہ مخرجہ کے کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا تھا، رب وہاں سے راستے، اندھیروں سے راستے نکالتا ہے. تو اللہ پہ امید رکھیں، بے شک ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو میں ہر اس لڑکی کو کہوں گی کہ میں نے زندگی میں بہت فیس کیا ہے، میرے پیرنٹس نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا. اگر آپ ہمت نہیں ہارتے نا تو زندگی میں کوئی بھی ایسی طاقت نہیں جو آپ کو گرا سکے، جو آپ کو نست و نبود کر سکے. لیکن ایک بات ہے، کوئی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے نا اس کو اللہ پہ چھوڑ دے. اور میں گارنٹی، مجھے اس چیز کی گارنٹی ہے، میرے ساتھ بہت جنہوں نے برا کیا ہے آج وہ اپنی لائف میں بہت ڈسٹرب ہے، لیکن میرا مقصد یہ نہیں کہ ان کو بد دعا دیں یا کچھ ایسا. آپ اپنی زندگی میں آگے موو آن کریں، اپنی خوشیاں ڈھونڈیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشیاں ڈھونڈیں، آپ کامیاب ہوں گے. جس چیز میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز بہتر ہے وہ کریں، جو چیز خوشی دے وہ کریں، نہ کہ آپ ڈپریس ہوں، نہ کہ اپنی زندگی کو، کیونکہ زندگی ایک جو سی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امانت دی ہوئی ہے. تو میرا یہ ریکارڈ کروانے کا مقصد تھا کہ جو آج کی یوتھ، جو آج کی لڑکیاں بہت سے ایسے مسئلے مسائل میں گھری ہوتی ہیں جن کو یہ ہوتا ہے کہ ہم مر جائیں گی. ایسا کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی دی ہوئی امانت ہے یہ زندگی. ہمیں خوش ہونا چاہیے، ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے. اور اگر میں کہوں تو آپ بھی اگر اس پروگرام میں آنا چاہتے ہیں، بس میری کچھ یہی مختصر سی سٹوری تھی. الحمدللہ کامیاب بھی ہوں، ہیپی بھی ہوں، اور مشکلیں آتی ہیں ان کو فیس بھی کرتی ہوں. اللہ سب سے بڑی طاقت ہے. اگر آپ اس پروگرام میں آنا چاہتے ہیں، یہ اسکرین پہ نمبر دیا گیا ہے، اگر آپ میں سے کسی کی گھر کوئی مسئلہ ہے یا کسی کو اپنی بیٹی کی شادی کروانی ہے، وہ افورڈ نہیں کر سکتا، تو یہ ہمارے چینل والے جو ہیں، جن کے پروگرام کے توسل سے میں نے آپ کو سٹوری بتائی اپنی، تو آپ ان سے رابطہ کریں. اسکرین پر نمبر آ رہا ہوگا. آئی ہوپ سو، یہ امید ہے، بلکہ کرتے بھی ہیں، جتنا ہو سکا وہ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.